يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. کسی ایک کے بھی کام آ جائے آپ کا تو بیڑا پار ہو گیا. ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے. تو بہرحال الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. الحمدللہ آج تراویح کی نماز میں آپ کی سورۃ البقرہ کی سماعت اور تلاوت مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ پڑھنا، سننا، قیام کرنا قبول فرمائے. سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی چوٹی کی صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے، طویل صورت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اور جس آدمی کو یہ صورت یاد ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لشکروں کا امیر بناتے تھے. اور ایک نوعمر صحابی تھے جنہوں نے لوگوں سے سن کے یہ صورت یاد کر لی تھی. تو جب ان کے قبیلے کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے اور سیکھ کے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا امام بنانا ہے تو کس کو بنائیں؟ لوگوں سے پوچھا تجھے کتنا قرآن یاد ہے، تجھے کتنا یاد ہے، تجھے کتنا یاد ہے؟ تو اس نوعمر سے پوچھا تجھے کتنا یاد ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. فرمایا تو ان کا امام ہے. اس کو امام بنا دیا. تو یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سنام القرآن، یہ قرآن مجید کی کوہان ہے، چوٹی ہے قرآن مجید کی، اور یہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 سپارے ہیں، اور 286 آیتیں ہیں اس کی. اور اس کا نام جو سورۃ البقرہ ہے یہ علامتی نام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سورت جس میں لفظ بقرہ آیا ہے. لفظ بقرہ جس صورت کے اندر آیا ہے، بقرہ عربی میں گائے اور بیل کو کہتے ہیں، تو جس میں گائے بیل کا ذکر آیا ہے وہ صورت ہے یہ سورۃ البقرہ. اور صحابہ کرام جب کوئی کڑا وقت ہوتا تھا تو پھر جب لوگوں کو بلاتے تھے، جنگ حنین میں جب لوگ بکھر گئے، گھبرا گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا کہاں ہیں سورۃ البقرہ کے حافظ اور سورۃ البقرہ کے عالم، کہاں ہیں؟ وہ سارے سمٹ کے آ گئے. اور اسی طرح جنگ یمامہ میں بھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام اصحاب البقرہ سورہ بقرہ کے حافظوں کو اور قاریوں کو بلاتے تھے، اور یہ ان کا کوڈ ورڈ ہوتا تھا، سورۃ البقرہ، اصحاب البقرہ، کہ ہم سورہ بقرہ والے ہیں. سورۃ البقرہ صحیح طور پہ انسان سمجھ لے اور اسے جان لے تو پورا دین اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا. اس صورت کا جیسے میں نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ان فضیلتوں میں سے 2 فضیلتیں یہ ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ ہمارے گھروں میں جادو، ٹونے، بد نظری اور سفلی عمل، اس طرح کی چیزیں، ان کی شکایتیں عام ہیں، اور یہ اس وجہ سے گھروں میں بے نمازی ہیں، گھروں میں بے نمازی ہیں، گھروں میں اللہ اکبر ٹی وی چلتا ہے، گھروں میں گندا موبائل اور اس کی گندی ایپس یہ ہمارے بیڈ روموں میں گھسی ہوئی ہیں، ہمارے ڈرائنگ روموں میں گھسی ہوئی ہیں، ہمارے باتھ روموں میں گھسی ہوئی ہیں. اور اسی طرح کی لغویات اور فضولیات ہمارے گھروں کے اندر رچی بسی ہوئی ہیں. اس لیے شیطانوں کے بسیرے، شیطانوں کے ڈیرے، ان چیزوں کو نکالیے اور گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستطیعها البطلہ،
اس صورت کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے. جس آدمی کے اوپر جادو کا آسیب کا اثر ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دے، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا. یہ جادو کا توڑ ہے سورہ بقرہ. اس لیے سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز مانگتے ہیں ریڈی میڈ. سورۃ البقرہ کی کیسٹ لگا دیں، بھئی کیسٹ لگانے کا بھی فائدہ تو ہے، کیسٹ لگائیں گے تو انشاءاللہ سورت پڑھی جا رہی ہے، فائدہ تو اس کا ہے، لیکن جو تیرے پڑھنے کا فائدہ ہے وہ کیسٹ کا فائدہ نہیں. تو پڑھ، گھر والے پڑھیں، اور بیڈ روم میں پڑھو، ڈرائنگ روم میں پڑھو، لاؤنج میں پڑھو، سین میں پڑھو، اور گونجے اس کی آواز گھر کے اندر، شیطانی اثرات ختم ہو جائے، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائے. ایک تو یہ فضیلت ہے اس کی کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ اور اس کی ساتھ والی جڑواں سورت سورہ آل عمران، یہ قیامت کے دن دونوں صورتیں آئیں گی جیسے دو بادل ہوتے ہیں، دو بدلیوں کی طرح، پرندوں کی دو ڈاروں کی طرح، اور جو ان کے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہیں ان کے اوپر سایہ فگن ہوگی، اور جو ان کے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العزت کے حضور ان کے بارے میں سفارش کریں گی، ان کی وکالت کریں گی، اور ان کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دے، یا اللہ ان کو چھوڑ دے. اور تیسری اس کی بڑی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ایک وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے. یہ اللہ کے تعارف کے اوپر مشتمل آیت ہے آیت الکرسی، اور قرآن مجید کی عظیم الشان آیت ہے، سب سے عظیم آیت یہ ہے، عظمت والی آیت یہ ہے. اور حضرت ابی بن کعب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابی ایو آیت فی القرآن اعظم، کون سی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے منذر کے ابا یہ علم تجھے مبارک. اس علم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی. یہ ہے علم جس پہ اللہ کے رسول نے مبارکباد دی کہ انسان کو ان چیزوں کا علم ہو. کون سی آیت عظمت والی ہے؟ اور اس کی عظمت کیا ہے کہ جو آدمی اس آیت کو یاد کرتا ہے، سوتے وقت پڑھ لیتا ہے، ساری رات شیطان قریب نہیں آتا، اور گھر میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ اکبر، جو نماز کے بعد اس کا التزام کرتا ہے کہ ہر فرضی نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی یہ آیت پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ اس کا مرنا ہے. جو ہی اسے موت آئے گی اس کا قدم جنت میں ہوگا، اس کا قدم جنت میں ہوگا. آیت الکرسی، آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھا کریں اہتمام کے ساتھ، سوتے وقت بھی پڑھا کریں، صبح شام بھی پڑھا کریں، اس کے ساتھ حفاظت ہوتی ہے. اور جو اس کی آخری آیتیں ہیں، آخری دو آیتیں آمد الرسول سے لے کر سورت کے اختتام تک، یہ دو آیتیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے کفتہ یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کافی ہو جاتی ہے کس طرح کہ جو اس کی نیکیوں کی کمی رہ گئی، کوئی تقصیر ہو گئی، کوئی کسی قسم کی لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ ساری کمیوں کی تلافی کر دیتے ہیں، ساری کمزوریاں اور کمیوں کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان دو آیتوں کے پڑھنے سے. یہ بہت ہی عظیم الشان آیتیں ہیں، یہ پڑھے یاد کر لیں اور یہ رات کو پڑھا کریں تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. باقی جو اس کا مضمون ہے اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، سچی بات ہے سال چاہیے. سالوں کا موضوع ہے سورۃ البقرہ، یہ 10 منٹ کا اور آدھے گھنٹے کا موضوع نہیں ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت حقائق اور معارف بیان فرمائے ہیں. مضمون اس کا یہ ہے کہ
قرآن پر ایمان لاؤ اور صاحب قرآن پر ایمان لاؤ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور جو قرآن لے کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس قرآن کی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس قرآن کی تفسیر، توضیح اور تبیین فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے احکام کو قبول کرو، جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں مانو، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے باز رہو۔ یہ تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں دعا کی، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اور یہ ہدایت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی۔ اس ہدایت سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں خدا ترسی ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف جس آدمی کے دل میں ہے وہی قرآن سے ہدایت لیتا ہے، اور جو نڈر ہے، بے باک ہے، بے خوف ہے، ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے لاپرواہ ہو کر، اسے اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جو فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ رب العزت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو نہیں اٹھاتا نہ اٹھائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو شیطان تیرے پیچھے لگے گے نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو میں نے عزت تو بخشی ہے، لیکن ان میں سے جو تیرے پیچھے لگیں گے میں جہنم میں ٹھونس دوں گا اور بھر دوں گا جہنم کو ان کے ساتھ، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں تو بنے، میں نے تو ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ جنت کے باسی بنے، اور اگر یہ جنت کو چھوڑ کے جہنم میں تیرے پیچھے لگ کے جانا چاہتے ہیں، جائیں، مرے جہنم میں، جلے جا کے جہنم میں، مجھے اس کی کیا پرواہ۔ اللہ رب العزت کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، غنی ہے، اور بڑا غیور ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غیور ہے، بڑا بے پرواہ ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جہاں وہ بے پرواہ اور غیور ہے وہ بڑا ہی ارحم الراحمین ہے، اور بہت ہی بندوں کے اوپر رؤوف الرحیم ہے، رافت کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہدایت بنایا ہے، اور سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل ایمان کا، جو مانتے ہیں، کون لوگ مانتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے اور بن دیکھے ماننے والے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ قرآن اس کا کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے دل میں اترتا ہے، اور یہ ہمارے اندر ایمان بڑھاتا ہے۔ قرآن ہمارا ایمان بڑھاتا ہے۔ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز بول کے گواہی دے رہی ہے کہ اس کا بنانے والا بڑا قدرت والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، طاقت والا ہے۔ ہر چیز اس کے وجود کی، اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے، اور اس کی توحید کی بھی گواہی دے رہی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں نشانی ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک کی بجائے 2 ہوتے تو ٹکراؤ ہو جانا تھا۔ دنیا کے اندر ٹکراؤ ہے نا، کتنے بادشاہ ہیں، کتنی حکومتیں اور آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہاں بھی 2 ہوتے تو ٹکراؤ ہو جانا تھا، یہاں ٹکراؤ نہیں ہوتا، پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے جیسے اس نے بنایا ہوا ہے، ٹکراؤ کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اس کی وحدانیت، اس کی احدیت، اور اس کے الفرد ہونے کی اور اس کے الاحد ہونے کی گواہی دیتی ہے ہر چیز کہ وہ ایک ہے، لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، نہیں نہ دیکھا، لیکن جی چاہتا ہے کہ دیکھیں، جی چاہتا ہے دل میں جھانک کے ذرا دیکھیں، جی چاہتا ہے دیکھیں۔ فرمایا میری امت میں لوگ ہوں گے، ان کے دل میں میرے دیکھنے کا اتنا شوق ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں، اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے، ایسی محبت ہوگی ان کے دلوں میں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہم نے تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے اوپر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بنے، تو ہم تو آپ کے ساتھی ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو اور میرے اوپر ایمان لانے والے ہو، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم میرے ساتھی ہو۔ فرمایا میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرا ذکر پڑھا ہے، میرا ذکر سنا ہے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور فرمایا، حافظ ابن کثیر نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں کہ انہیں تم سے دگنا اجر ملے گا، تم میں سے دو کے برابر ثواب ملے گا اس کو جو آپ لوگ بن دیکھے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوصاف بتائے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، بن دیکھے مانتے ہیں، آخرت کو بھی بن دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد اللہ رب العزت نے آخرت بنائی ہوئی ہے اور اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی بن دیکھے مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بھی بن دیکھے مانتے ہیں۔ اور ثواب، عقاب، برائی، اچھائی، یہ ساری چیزیں جو دین نے بتائی ہیں ان کو دین کے بتانے کے اوپر مان کر قبول کر لیتے ہیں اور تجربہ نہیں کرتے، دین کے بتانے کے اوپر قبول کر کے برائی سے بچتے ہیں، اچھائی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب۔ اب اسی موضوع پر اگر گفتگو کی جائے نا، سچی بات ہے کہ اس کے لیے ایک خاصا وقت چاہیے کہ دین کی بنیاد ایمان بالغیب کے اوپر ہے۔ اور آج جو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اور جو اس وقت کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے کہ صرف فیکٹ وہ ہے، حقیقت وہ ہے، فزکس اور ریاضی کے اصولوں کی مساوات کے ساتھ ثابت کیا جا سکے یا لیبارٹری کے اندر اس کا تجربہ کیا جا سکے، فیکٹ وہ ہے، حقیقت وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے آج کل کا مائنڈ سیٹ۔ اس لیے آج کی سائنس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ یہ بے خدا اور ملحد تہذیب ہے، ملحد علم ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ روسیوں نے بھی اس کو نکال دیا اور یہ امریکن اور یہ جو فرینچ ہیں، یہ جرمن ہیں، یہ جاپنیز ہیں، یہ چائنیز ہیں، ان کے نزدیک بھی اللہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مانتا ہے اس کو کہو مانتا رہے، اپنے آپ میں رکھے، اس کائنات میں اللہ کا دخل کوئی نہیں ہے، انسان نے اس کو لے کے چلنا ہے، انسان کو چلائے۔ اس دور نے، اس تہذیب نے، اس سائنس نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، جب اسے دکھایا نہیں جا سکتا، اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، جب اس کو لیبارٹری کے اندر کسی ٹیسٹ کے ذریعے تم ثابت نہیں کر سکتے، ریاضی کے اصولوں کے مطابق تم سے ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ تو ایک جب اس کو ایک موہوم چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر چل رہی ہے، گواہی دیتا ہے کہ میرا بنانے والا ہے۔ اور کسی چیز کو انسان دیکھے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کسی بنانے والے کو بغیر نہیں بنی ہوئی، تو یہ ساری کائنات کسی بنانے والے کو بغیر بنی ہوئی اور چل رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل انہونی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے، لیکن یہ انسان کی غفلت ہے، یہ انسان کی غفلت ہے کہ انسان اسے ماننا نہیں چاہتا، اسے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ اسے مانے گا تو پھر اس کی ماننی پڑے گی، اور یہ چاہتا ہے کہ میں منمانی کروں، میں منمانی کروں۔ ماننا انسان کے لیے بڑی مشکل چیز ہے، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ ماننے میں پابندی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ پابندی نہیں۔ اور آج کل کی جو تہذیب ہے اس کے اندر سب سے بڑی قدر کیا ہے؟ آزادی۔ انسان آزاد ہے، اس کی کسی چیز کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی، یہ آزاد ہے۔ فریڈم، آزادی، یہ انسان کا حق ہے اور
مساوات، ہر چیز برابر ہے، خیر شر، بدکاری شادی، سود تجارت، ہر چیز برابر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہاں اسٹیٹ جسے کہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آزادی، مساوات، اور سب سے سپر چیز کیا ہے؟ انسان۔ انسان کے لیے سب کچھ ہے، اور انسان جو ہے یہ سب سے سپر ہے، اس کو جو چاہے یہ کرنا چاہے، اس کو کرنے کا حق ہے۔ لیکن دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، اس کا حکم چلے گا، اس کا قانون چلے گا، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح اس انسانوں کو جو اس کی مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں، ان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے، جو اس وقت کا دنیا کا نظام ہے، اور جو ہر جگہ چلایا جا رہا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، نافذ کیا ہوا ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے سارے اس کے پابند ہیں، وہ یہی ہے کہ کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ ہے دنیا کا نظام، اور اسی نظام کو پوری دنیا کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہاں کا نظام کیا ہے؟ یہاں کا نظام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ ایک نظام تو وہ ہے جس کے مطابق یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور ایک نظام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے دین کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی چلائیں، اپنی زندگی بسر کریں۔ تو ایک تو اہل ایمان کا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ضد، حسد، تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے، چٹے کافر ہیں، اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مانتا ہے انسان کسی چیز کو تو قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مانتے تو ہم ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے کچھ تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے کچھ تیار نہیں۔ اور آج ہماری اکثریت کا یہی حال ہے۔ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہماری زندگی ہو فرعون جیسی، ہماری زندگی ہو فرعون جیسی، اور ہمیں جزا ملے موسیٰ جیسی۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ جیسی جزا چاہتے ہیں اور فرعون جیسی زندگی چاہتے ہیں؟ نہیں، پھر زندگی بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی گزارنی پڑے گی، پابندی والی زندگی، فرما برداری والی زندگی، قربانی والی زندگی۔ فرعون کی زندگی تو اللہ اکبر، یہ سارے جو زندگی گزار رہے ہیں، امریکن، کینیڈین اور آسٹریلین اور جیپنیز اور چائنیز، یہ فرعونی زندگی گزار رہے ہیں، منمانیاں کر رہے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر کے ویسے ہی ہونا ہے، اور اس ترقی کے لیے ہم نے ملک کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے، قرضوں کے اندر جکڑ دیا ہے، سود کے اندر، سود کی دلدل میں دنسا دیا ہے، اور کشکول لے کے دنیا سے مانگتے پھرتے ہیں کہ ہم یہ ترقی کر لیں۔ اس ترقی کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ ہم زندگی کے اندر آگے بڑھ جائیں گے؟ اللہ اکبر، قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ہیں۔ قرآن آیا ہے تزکیے کے لیے، تزکیے کے لیے۔ تزکیہ کیا ہے؟ جو روگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا جائے، جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ قرآن تو اس لیے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنا کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ تو آپریشن ہے، تزکیہ آپریشن ہے، نشتر لگتا ہے، اور بات جو ہے وہ کی جاتی ہے جو کہ کڑوی ہے۔ قرآن تزکیے کے لیے آیا ہوا ہے، اور میٹھی میٹھی باتیں، اور صرف پیاری پیاری باتیں سنا کے لوگوں کو خوش کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، لیکن تزکیہ نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں اندر ہی پڑی رہتی ہیں، اور پھر یہ اندر ہی اندر گند لے کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں جا کے تو گند سامنے آ جائے گا۔ قرآن تزکیے کے لیے آیا ہے۔ قرآن یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید، اللہ اکبر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کا تزکیہ کرنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کفر کرنے والے ہیں، اور ان کا ذکر فرمایا جو منافق ہیں، جو منافق ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو اور آخرت کو،
لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو آخرت کو مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کو مانے گا آخرت کا فائدہ کرنے کے لیے دنیا کا نقصان کرنا پڑے گا۔ دنیا کا نقصان تو برداشت نہیں، اور کہتے ہیں آخرت میں سب کچھ مفت میں مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں چھوڑنا پڑے گا، آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی آخرت کا بھلا کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان کر لیتا ہے، اور جو اپنی دنیا کا فائدہ کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان جو ہے اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کس چیز کی؟ عبادت کی، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، ان کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن جو لے کے آئے ہیں، یہ قرآن، یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، صداقت و حقانیت کی۔ اگر نہیں لاؤ اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ لوگوں نے پیش کر دیا کہ لو جی قرآن کے مقابلے میں ہم لے کے آ گئے۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے جن انسان اکٹھے ہو جائیں قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں لے کے آ سکتے، اور یہ چیلنج قائم ہے قرآن مجید کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس زمین کے اندر خلافت دے کر بسایا ہوا ہے، تو تم اس زمین کے خلیفے ہو، زمین و آسمان تمہارے لیے بنایا، زمین کے اندر سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور زمین کے خلیفہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے ایک اللہ اکبر ایک معاملہ انسانوں کے سامنے رکھا۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کی بات مانی، شیطان نے انکار کر دیا، شیطان انکار کر کے ملعون ٹھہرا، اور فرشتے فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کے مقرب اور مکرم عباد المکرمون عزت والے بندے بن گئے۔ یہ انسان کو بتایا کہ اللہ کی بات ماننے میں عزت ہے اور اللہ کی نافرمانی میں لعنت ہے، اللہ کی نافرمانی میں لعنت ہے۔ اور شیطان نے نافرمانی کیوں کی؟ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ آدم پہ حسد کیا اور تکبر اس کے اندر تھا۔ یہ تکبر ہے جو انسان کو مارتا ہے، شریعت کی بات نہیں ماننے دیتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہو، اور پھر جنت میں بسایا، اور یہ حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت سے دور رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے، اللہ رب العزت نے کہا کہ قریب نہیں جانا، کھانا نہیں ہے، شیطان نے کہا کہ اس کے کھانے سے تمہیں یہ مل جائے گا، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی تمہیں۔ اللہ کی بات بھول گیا انسان، اور شیطان کے چکمے اور بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ جنت سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، جنت کا لباس چھین گیا، جنت کی سکونت ختم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اب جنت سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو نافرمانی کر کے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ فرما برداری۔ اور جنت، چونکہ ہمارے ابا حضرت آدم اور ہماری اماں حضرت حوا جنت میں زندگی گزار کے آئے ہیں، اور ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ آدم اور حوا سے، وہاں سے پیدا ہوئے۔ اور جو ان کے مائنڈ میں چیز تھی، ان کی پوری نسل کے اندر وہ چیز جینیٹک سائنس کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ جنت کی طلب موجود ہے، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں بادشاہ بن جاؤں، مجھے زندگی ملے، ایسی زندگی مروں نہ، ایسی جوانی ڈلے نہ، ایسی صحت بیماری نہ آئے، ہر چیز میرے پاس ہو، جو چاہوں کر سکوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے یہ نہیں، لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کہاں جا کے ہوگا؟ اسی جنت میں، اسی جنت میں جا کے ہوگا۔ لیکن انسان اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، اور مولوی تو کہتے ہیں کہ ادھر جا کے جنت ملے گی، اور سوئٹزرلینڈ والوں نے اور آسٹریا والوں نے
اور ان دوسرے جو ملک ہیں یورپ کے، انہوں نے تو دنیا کے اندر جنت بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے صرف لوگوں کو خوابوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے جنت بنائی ہوئی ہے جہاں خودکشیاں ہوتی ہیں، جنت بنائی ہوئی ہے جہاں پاگل بستے ہیں، وہ جنت ہے جہاں لوگ خودکشی کرتے ہیں، زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اور وہ ملک ہے جہاں خودکشی کی اجازت ہے۔ وہ لوگ جا کے ڈاکٹروں سے کہتے ہیں مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، مجھے بجلی کی کرسی پہ بٹھا دو اور سوئچ آن کر دو تاکہ میری موت واقع ہو جائے۔ یہ جنت ہے جس میں انسان مرنا چاہے؟ وہ تو جنت ایسی ہوگی اللہ اکبر کہ انسان نہ وہاں مرنے کی خواہش کرے گا، نہ انسان وہاں سے نکلنے کی خواہش کرے گا۔ تو وہ جنت اللہ رب العزت نے وہی بنائی ہوئی ہے، اور اس کی قیمت ہے اللہ کی فرما برداری۔ اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ ہدایت اتاری ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور وہ جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک قوم جس کو یہ منصب عطا کیا تھا، یہودی قوم، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں یہ شرف بخشا گیا تھا لیکن وہ نالائق اور نااہل ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہٹا دیا، ان سے یہ ذمہ داری لے کر تمہیں عطا فرمائی ہے، اب تم نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اگر تم بھی ویسے ہی نالائق اور نااہل ثابت ہوگے اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ تو اب جو اس امت کو اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، جاننے والی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا وقت اس کے اوپر صرف کریں گے کہ وہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایات کیا عطا فرمائی ہے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ جو سنا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کیا کریں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا درس لینے کی ضرورت ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آیت سمجھ لیں، ایک مقام سمجھ لیں، سمجھ کے اندر اتار لیں، وہ کام کی بات ہے۔ اور ایسے کرتا آدمی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ٹچ کرتا چلا جائے اور پلے کچھ بھی نہ پڑے، تو پلے پڑنے والی بات ہونی چاہیے۔ صرف یہ فارمیلٹی پوری کرنے والی بات جو ہے نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سمجھنے والے بنیں۔ اور قرآن، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حرکوا بہ القلوب، اس قرآن کے ساتھ دلوں کو ہلاؤ، جھنجھوڑو، جھٹکو، تاکہ قرآن جو ہے انسان کے اندر اترے۔ ایسے تیرتا آدمی اوپر سے گزر جائے نہیں، قرآن اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بندے کے پلے کوئی چیز پڑے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہنا فی الدین وعلمنا الکتاب، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور کتاب کا علم عطا فرما۔ اور جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں جانتے ہیں اور جو اسے سکھاتے ہیں، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ اس بہترین زمرے میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ کوئی ترتیب اور بھی بہتر کریں گے کہ تھوڑا سا ٹائم اور جو ہے وہ تھوڑا ہو جائے اور ہم انشاءاللہ جلدی فارغ ہو جایا کریں گے۔ یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان